العالمین، تنزیل یعنی نازل کردہ ہے، رب کی طرف سے اسے نازل کیا گیا ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ کتاب فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب ہے۔ اگر انسان اس کتاب کو پڑھتا رہے تو اس میں یہ قوت، یہ طاقت، یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو اللہ وہ بصیرت عطا کرتا ہے کہ حق اور باطل اس کے لیے آشکار ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو معاشرے کی ظلمتوں کا شکار ہو کے، اندھیروں کا شکار ہو کے، گناہوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو ظلمت کدہ بنا چکے ہیں، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ میرا قرآن نور ہے، اس ظلمت کدے سے باہر آنا ہے تو نور قرآن سے استفادہ کرو۔ وہ جن کی زندگی جو ہے لاابالی پن میں گزر رہی ہے، قرآن اعلان کر کے کہتا ہے کہ یہ قرآن ذکر ہے، یاد دہانی کے لیے بہترین کتاب ہے، تمہارے ضمیر کو جوڑنے کے لیے، اس لاابالی پن سے نکالنے کے لیے بہترین کتاب ہے۔ وہ لوگ جو مریض ہیں، اب چاہے جسمانی مرض ہو یا روحانی مرض، قرآن نے اعلان کیا شفا، قرآن شفا ہے۔ مسلسل قرآن کی القاب، قرآن کی عظمتیں، قرآن کے فضائل، معصومین نے بھی قرآن کو مختلف اندازوں سے بیان کیا۔ کبھی کہا کہ وہ لوگ جن کی زندگیاں خزاں کا موسم جیسے ہوتا ہے، پتجھڑ کا موسم، ایک اجڑے ہوئے چمن اور اجڑے ہوئے جو ہے باغ کی مانند ان کی زندگی بن چکی ہے، ان کا دل جو ہے اجڑ چکا ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا کہ قرآن ربیع القلوب ہے، دلوں کی بہار ہے۔ اگر دلوں میں بہار پیدا کرنا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ سارے فضائل میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے، ساری آیتیں بھی نہیں پڑھی، صرف اشارہ کرتے ہوئے گزرا ہوں میں۔ اس اشارے کے بعد ایک جملہ آپ کی سماعت کی نظر کروں گا، آیت کی شکل میں جو سرنامہ کلام میں نے پڑھی، سورہ مبارکہ اعراف، قرآن مجید کا سورہ جس کی 204 نمبر کی آیت میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، میں نے قرآن کے سارے فضائل آپ کو اشاروں میں سنا دیے۔ وہ قرآن جو ان القابات والا ہے، وہ قرآن جو ان فضائل والا ہے، وہ قرآن جو ان کرامتوں والا ہے، اس قرآن کی جب تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو تو بیچ میں باتیں نہ کرو، کیونکہ جب انسان کسی دوسرے سے گفت و شنید میں لگ جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن کو اچھے سے سن نہیں پائے گا۔ جب بھی تلاوت قرآن ہو، اب ہمارا معاشرہ ہے عجیب، ہم لوگ تو جب بسوں میں سفر کیا تو دیکھا کہ وہ جو بس والے سارا دن گانا لگاتے تھے، ان کی عادت تھی کہ صبح سورہ رحمان یا صبح سورہ یاسین، اور افسوس یہ ہوتا تھا کہ جب وہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان بھی چل رہی ہوتی تھی تو اپنی باتوں میں لگے ہوتے تھے، اپنا کرایہ اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے، باتیں بھی چل رہی ہیں، نعوذ باللہ گالیاں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، نہیں سن رہے تو پھر وہاں سے اٹھ جاؤ تاکہ قرآن کی بے حرمتی نہ ہو، خاموشی اختیار کرو، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموشی سے سنو۔ آیت عجیب ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تم پر رحمت نازل ہو۔ بڑی توجہ چاہوں گا۔ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب جو تنزیل ہے، جو ذکر ہے، جو فرقان ہے، جو نور ہے، جو شفا ہے، جو ذکر ہے، جو ذکرہ ہے، جو تبیان ہے، جو بیان ہے، جس قرآن کے فضائل قرآن ہی میں بے شمار ہیں، وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ عجیب ہے کہ نہیں؟ رب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے غور سے سنا، اگر تم نے خاموشی سے سنا، کنفرمیشن نہیں ہے، پاسبلٹی ہے، گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ رحمت نازل ہوگی۔ پروٹوکول تم نے پورا دینا ہے، احترام تم نے پورا دینا ہے، اہتمام پورا ہوگا۔ اور سے سنو، خاموشی سے سنو، توجہ سے سنو، کنسنٹریشن جو ہے مکمل ہو، لیکن پھر بھی اللہ کوئی گارنٹی نہیں دے رہا کہ میں رحمت نازل کروں گا۔ کہتا ہے شاید تم پر رحمت نازل ہو، لعلکم ترحمون،
اردو میں بھی لفظ لعل استعمال ہوتا ہے. جو اردو اچھی بولنا جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اردو کی تعبیر ہے. میں فلاں صاحب کے پاس گیا تھا, وہ تھوڑا لیت و لال سے کام لے رہے ہیں. یہ لیت و لال سے کام لے رہے کا مطلب کیا ہے؟ لیت و لال کا مطلب یعنی ٹال مٹول. لیت و لال کا مطلب وہ کام نہیں کر رہے. کل آنا دیکھوں گا میں, چلو بات کرتا ہوں میں, آ جانا تم, میں دیکھ لوں گا, چلو یہ دیکھ لوں گا, چلو آ جانا, چلو یہ چلو بتا. اصل بات تو تھی چلو, آ جانا کو مت سنیے. آ جانا چلو, چلو یعنی چلو, آ جانا مت آنا. اصل لفظ ہے چلو. دیکھ لوں گا چلو, اصل لفظ ہے چلو یعنی میں نہیں دیکھوں گا. اس کو کہتے ہیں لیت و لال, ٹال مٹول یعنی کام نہیں کرنا ہے. بڑی توجہ. تو لفظ لال اردو میں بھی شاید کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیت و لال سے کام لینا مطلب شاید کام کر دے اور شاید نہ کرے, کنفرمیشن کوئی نہیں ہے. اللہ بھی کنفرمیشن کوئی نہیں دیتا. کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو, خاموشی سے سنو, شاید رحمت نازل ہو. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں. بس یہ اگر لفظ شاید پہنچ گیا تو مجلس کا پیغام ہم تک پہنچ جائے گا. اور گفتگو عقیدے کی گفتگو ہے, گفتگو قرآن کی گفتگو ہے, گفتگو وہ گفتگو ہے جو ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے والی گفتگو ہے. پوری توجہ چاہوں گا کہ بندے کی. دیکھیے بندہ اگر شاید استعمال کرے تو بجا ہے. میں اگر شاید استعمال کروں, ٹھیک ہے, مثلا نجوی صاحب نے مجھے کال کی کہ بھئی فلاں تاریخ کو مجلس سے آپ کے پاس ٹائم ہے. میں کہتا ہوں حضور میں بھی مثلا رستے میں ہوں, مجھے ڈائری دیکھنی پڑے گی, شاید ٹائم ہو, شاید, کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے. لوگ ایک مہینے پہلے مجلس سے لکھوا دیتے, ہو سکتا ہے کسی نے لکھوائی ہو, مجھے بھی یاد نہیں ہے, میں دیکھ کر بتاؤں گا. اگر مجھے یقین ہوتا کہ ڈائری میں یہ جگہ خالی ہے تو پھر میں نہیں کہتا کہ میں دیکھ کر بتاؤں گا. یہ لفظ شاید, شاید انشاءاللہ میں پڑھ سکوں, شاید میں آ سکوں, بتا رہا ہے کہ علم نہیں ہے, یقین نہیں ہے. حالات بڑے خراب ہیں, زندگی میں پرابلمز بہت ہیں, پریشانیاں بہت ہیں. فلاں بندے کی پیمنٹ کرنی ہے, کون مجھے قرضہ دے گا؟ میں کہتا ہوں نجمی صاحب سے رجوع کر لیے, شاید دے دے. شاید کہہ رہے مجھے خود ضرورت ہے, ٹھیک ہے, شاید, یقین نہیں ہے. فلاں سے رابطہ کر لو, شاید ٹرائی کر کے دیکھ لو. سنا ہوگا آپ نے, ٹرائی کر کے پتہ چلا جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ تھا یہ تو کرے گئے, تو کروڑوں پتی آدمی ہے, اس نے کہا میاں میں کرونا میں تباہ ہو گیا, میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو شاید سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ شاید 20-25 سال علم حاصل کیا, ڈاکٹر بن گئے, MBBS ڈاکٹر, کلینک کھول کے بیٹھ گئے اورنگی میں, سر کے اوپر آیت لگا دی تختی پہ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ اب اس کو آیت کو سمجھیے گا, یعنی کاننا ڈاکٹر یہ لکھ رہا ہے اپنے لیے, یہ مریضوں کے لیے آیت نہیں لکھی ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, یہ ڈاکٹر نے آنے والے مریضوں کے لیے نہیں لکھی ہے, یہ اپنے لیے لکھی ہے کہ میں جو ڈاکٹر ہوں, MBBS ڈاکٹر, اذا مرض تو میں بھی جب مریض ہوتا ہوں, اور کیجئے گا, تو شفا وہ دیتا ہے. تو تم نے 25 سال کاہے کو لگایا بھائی, 20 سال علم کیوں حاصل کیا؟ ڈاکٹر MBBS کہہ رہا ہے کہ میں مریض ہوں تو شفا. تم ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے؟ دنیا مانے یا نہ مانے, وسیلہ تو ہے جگہ جگہ. اللہ نے ڈاکٹر کو وسیلہ بنایا ہے. توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس گئے, یہ تو میں نے گلی کے ڈاکٹر کی مثال دی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب کوئی گھمبیر مرض ہوتا ہے, بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے, تو وہاں پوچھتے ہیں بھائی کوئی اچھا ڈاکٹر بتاؤ. کہتے ہیں بھائی شہر کا سب سے مہنگا ڈاکٹر ہے. کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے, میں زیادہ پیسے دے دوں گا, مجھے بس اپنی والدہ عزیز ہے, مجھے اپنا بھائی عزیز ہے, مجھے اپنا بیٹا عزیز ہے, مجھے اپنی بیٹی عزیز ہے, میں دکھا دوں گا, مسئلہ نہیں ہے. بھائی اس کی فیس 25,000 روپے ایک وزٹ کی, کوئی مسئلہ نہیں, میں 25,000 بھی دے دوں گا, 20,000 بھی دے دوں گا. لے گا بھائی. وہ 25,000 والے ڈاکٹر کے پاس اس نے جب 25,000 فیس لے رہے تھے, سوچے دوائیاں کتنے کی لکھ کے دے گا وہ, لاکھ روپے کی دوائیاں 10-15 دن کی, 1 مہینے کی لکھ کے دے دی. چلو دوائیاں بھی کھائی, پیسہ بھی گیا, 1,00,000-1.5 روپے ضائع, اثر کچھ نہیں, مرض وہی کا وہوں, جوں کا توں.
پھر اتنے میں نجمی صاحب آ گئے، کہا میاں ہم تو یہ کونے پہ جو ڈاکٹر نہیں بیٹھتا، یہ 20-50 روپے میں جو دوائی دیتے اس سے علاج کراتے ہیں، اس کے پاس بھی لے جا کے دیکھ لیجئے، وہاں سے گئے تو 2 دن میں ٹھیک ہو گئے۔ کچھ شاید سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ بہت سارے کیسز، ایک کیس نہیں ہے، ہزاروں روپے دیے مریض ٹھیک نہیں ہوا، گلی کے کونے پہ 100 روپے دیے مریض ٹھیک ہو گیا، 50 روپے کی دوائی سے مریض ٹھیک ہو گیا، بہت سارے کیسز ایسے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی میں شاید سمجھ میں آتا ہے۔ دوست کے ابا جو ہے مریض آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، اچھا چلو بھائی بائکیں نکالی، یاروں دوستوں نے سب نے پہنچ گیا ہاسپٹل۔ اب وہ دوست ہمارا پریشان کھڑا ہے کہ نہ جانے ابا کو کیا ہوگا، بہت پریشانی میں، وہ پریشان مت ہو، ٹھیک ہو کے آ جائیں گے، ٹینشن مت لو، ہم لوگ ہیں نا، کوئی بھی کام ہمیں بتا دینا، تم ٹینشن مت لو، بس ابا آ جائیں گے، ٹینشن مت لو۔ ایک نے کہا ٹینشن مت لو، دوسرے نے کہا ٹینشن مت لو، تیسرے نے کہا ٹینشن مت لو، چوتھے نے کہا بھائی میرے ابا بھی کہتے ہیں وہ چند دن میں آ گئے تھے، ٹینشن مت لو۔ پانچواں آیا کہ ٹینشن مت لو، انشاءاللہ ٹھیک ہو کے آ جائیں گے۔ 20 منٹ یہ کنورسیشن چلتی رہی کہ ٹینشن مت لو ٹینشن مت لو۔ 20 منٹ بعد انا للہ و انا، مسجد سے اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں کے ابا انتقال کر گئے۔ تو یہ 20 بندوں نے جو دلاسے دیے، تسلیاں دی، یہ سب شاید پہ چل رہا تھا، یقین تو کسی کو نہیں ہے نا، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں یہ بہت ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات اچھے سے پہنچ سکے۔ ساری زندگی آپ کی چل رہی ہے شاید کے اوپر، توجہات ہے یا نہیں ہے؟ انسان کو شاید کو چھوڑ کے منزل یقین پر آنا چاہیے، اس رب سے لو لگانی چاہیے جو یقین عطا کرنے والا ہے۔ ابھی ماہ شعبان آگے آ رہا ہے، اس کی مفاتیح الجنان کی دعاؤں میں آپ دیکھیے ایک دعا یہی ہے، بار اللہ مجھے وہ یقین عطا کر کہ دنیا کے سارے غم ہیچ ہو جائیں، دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، یقین ایسا ہو۔ جب انسان شاید پہ چلتا رہے گا مشکلات چلتی رہیں گی۔ بہرحال یہ شاید ہے کیوں؟ سوال یہ ہے، مجھ سے آپ پوچھئے، میں اپنی مثال دیتا ہوں، مولانا صاحب لڑکی کا مثلا رشتہ نہیں آ رہا ہے، کوئی دعا بتا دیجیے، میں نے کہا یہ دعا پڑھ لیجئے شاید رشتہ آ جائے۔ مولانا صاحب شاید کیوں؟ کیونکہ مولوی کو خود یقین نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہر منزل پر، ہر شعبے میں، ہر صنف، ہر فرد اٹھا کے دیکھ لیے شاید۔ بھئی آپ شاید کیوں استعمال کرتے ہیں؟ میں جواب دے رہا ہوں قرآن سے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے وَأَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ سب کے سب ایسے ہی ہیں کہ نہیں؟ آپ ہوں کہ میں، ہم سب ملا کے، ایک پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے، جو بھی ماں کے پیٹ سے آتا ہے جاہل آتا ہے، اپنا نام بھی نہیں جانتا، اپنے بہن بھائیوں کے نام نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، اسے آہستہ آہستہ فیڈ کیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بتانا بھائی یہ میرا نام ہے، صحیح سے نام بتانا، نہیں بیٹے ایسے نہیں، صحیح سے نام لو۔ وہ تتلا کے بولتا ہے، پورا گھر اس کو نام صحیح کرا رہا ہوتا ہے، نام صحیح سے لے لو تم، جیسے اس کے علاوہ زندگی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچے کی ایک تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری، نام سکھایا جا رہا ہے، چلنا ایسے، کھانا ایسے، پینا ایسے، یہ بتانا وہ بتانا، فلاں کو تنگ نہ کرنا، فلاں سے یہ نہ کہنا۔ بچہ ہے، ماں کے پیٹ سے جاہل آیا، اور سب کے لیے یہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، حضور جہل ہے، نادانی ہے، پریشانی ہے، اس پریشانی کا علاج اصول علم ہے۔ مکتب میں گئے، مدرسے میں گئے، حوزے میں گئے، جامعے میں گئے، کیا کہتے ہیں، نرسری، مونٹیسری، KG1 KG2 پرائمری، نرسری، یہ سب 1 2 3 4 میٹرک، انٹر، BA MA، پتہ نہیں دنیا کی ڈگری حاصل کی۔ ہم لوگ ادھر عالم بن گئے، پتہ نہیں مولوی بن گئے، خطیب بن گئے، مرجع تقلید بن گئے، وہاں پروفیسر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ جو بن جائیں، آخر میں قرآن پھر آواز دے کر کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم میں سے کچھ نہیں دیا گیا مگر یہ کہ قلیل۔ جملہ میرا ضائع نہ کیجئے گا، اور ذرا اپنے نفس کو جھنجھوڑیے گا۔ اللہ اکبر، وہ جس کا آغاز جہالت سے ہو، ماں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا، جب نکالا تم جاہل تھے، وہ جس کا آغاز جہالت سے ہے، اور ساری زندگی کا ماحصل، ساری زندگی پڑھنے لکھنے کے بعد قرآن پھر اعلان کرتا ہے کہ تمہیں نہیں دیا گیا مگر یہ کہ بہت تھوڑا، اگر وہ شاید استعمال نہ کرے تو اور کیا کرے؟ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اس کی زندگی میں شاید ہی رہے گا نا، وہ شاید یہ کر لوں، شاید ایسا ہو جائے، شاید ویسا، بڑی توجہ۔ تو اگر بندے شاید استعمال کرے تو پھر سمجھ میں آتا ہے، علم نہیں ہے نا۔ بس مولا آپ کو سلامت رکھے، جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں نے جملہ کہہ دیا، جس جملے پہ میں لانا چاہ رہا تھا۔
بندہ اگر شاید استعمال کرے، آپ کہیں گے جی یہ تو پیدا جاہل ہوا تھا، ساری زندگی کے زحمتوں کا نتیجہ جو ہے وہ علم قلیل ہے، یہ شاید استعمال کرے، سمجھ میں آتا ہے، ویلڈ ہے. لیکن اگر اللہ جس کا علم عین ذات ہے وہ اگر شاید کہہ رہا ہے تو یہ پھر سمجھ میں نہیں آتا. بار الہ تو علم ہے. یہ بھی اب نوجوان دوست بیٹھے اپنے عقائد کی کچھ گتھیوں کو سلجھائیے یہاں بیٹھ کر، یہ فرش عزائے معاملات حل کیجئے. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، صفات عین ذات. ہماری جو صفات ہے نا وہ عین ذات نہیں ہے. بھائی ہم تھے، علم نہیں تھا. علم ہے صفت. ماں کے پیٹ سے جاہل آئے تھے نا تو ذات تو تھی، لیکن علم آیا پڑھ کے لکھ کے. توجہ چاہ رہا ہوں، ہم تھے، صفت نہیں تھی. علم کی صفت نہیں ہے لیکن ذات تو ہے. اللہ کا جو علم ہے وہ عین ذات ہے. یعنی آپ اللہ میں اور علم میں جدائی نہیں ڈال سکتے. جو اللہ ہے وہی علم ہے، جو علم ہے وہی اللہ ہے. ذات میں اور علم میں جدائی ممکن؟ اللہ کا علم یہ سمجھانے کے لیے مجبوری ہے، ورنہ لفظ کا بھی اضافی ہے. کا وہاں بولا جاتا ہے جہاں دو چیزیں ہوں. جہاں ایک ہی چیز ہو وہاں لفظ کا غلط ہے. اللہ کا علم یہ مجبوری ہے. یہ صحیح یہ ہے کہ اللہ علم ہے اور علم اللہ ہے. تو بار الہ، جملے سنیے ذرا غور سے. بار الہ تو علم ہے، تجھ سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں. پتجھڑ کے موسم میں جب پتا اپنی جگہ سے سرکتا ہے، ہلتا ہے، تو ہلنے سے پہلے جانتا ہے کہ یہ ہلنے والا ہے. وہ سمندر کی گہرائیوں میں کسی پتھر پہ بیٹھا ہوا کیڑا جس کے منہ میں ایک دانہ ہے، تو اس دانے کو بھی جانتا ہے، اس کیڑے کو بھی جانتا ہے. اور جب وہ دانہ اس کیڑے کی خوراک بن جاتا ہے، اس کے بعد کیڑا جو تسبیح کرتا ہے تو اسے بھی جانتا ہے. تو سب جانتا ہے. جب تو سب جانتا ہے تو یہ بھی بتا دے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا، غور سے سنا جائے گا، خاموشی سے سنا جائے گا، تو رحمت نازل ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ شاید کیوں لگایا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سورہ اعراف 204 نمبر آیت ہے. جب قرآن پڑھا جائے، غور سے سنا جائے، خاموشی سے سنا جائے، تو رحمت یا تو نازل ہوگی یا نازل نہیں ہوگی. یہ کیوں کہتا ہے کہ شاید رحمت نازل ہوگی؟ یہاں سوال کے بعد پیغام عرض کر رہا ہوں، اب ضرورت سمجھ میں آتی ہے. کوئی ایسا ہونا چاہیے قرآن ناطق، جو وارث قرآن ہو، جو محافظ قرآن ہو، جو ان گتھیوں کو سلجھائے، جو ان سوالوں کے جواب دے. اللہ اکبر. اگر یا علی، اگر اس محافظ کا در نہ کھلا ہو تو جواب کہاں سے ملے گا؟ اگر وہ قلب نہ ہو جس پہ قرآن نازل ہوا تو بتائے گا کون کہ یہ اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ اس شاید کا معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کے مبارک اور معصوم لب ہلے اور اس سوال کا جواب دیا سلمان محمدی کو. یا سلمان، المومن اذا قرأ القرآن تنزل علیہ الرحمہ. اے سلمان، جب علی والا قرآن پڑھے گا تبھی رحمت نازل ہوگی. پتہ چلا رب نے شاید کیوں لگایا. وہ تلاوت نہیں دیکھتا، وہ ولایت دیکھتا ہے. ولایت ہوگی تو رحمت آئے گی. علی ولی اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جملے پہ غور کیجئے گا، وہ تلاوت نہیں دیکھتا ہے. جملے کو آگے بڑھا دوں، جس طریقے سے لعنت جگہ دیکھ کر آتی ہے، ویسے ہی رحمت بھی جگہ دیکھ کر آتی ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. رحمت بھی جگہ دیکھ کر، اگر ولایت سے امیر ہے تو رحمت آئے گی، بھلے کوئی بھی درود پڑھنے والا نہ ہو.
بھلے کوئی بھی ایصال ثواب کرنے والا نہ ہو، فرض کیجئے کوئی مومن ہے، دنیا کسی کونے میں مارا گیا، کوئی نسل نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی بچے نہیں، کوئی ماں باپ، کوئی بھائی بہن، کوئی ایسا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی اکیلا ایک کونے میں مر گیا، دفنانے والا بھی کوئی نہیں تھا، وہی جو ہوا اللہ بہتر جانتا اس کے ساتھ، لیکن یہ کہ مومن تھا، امیر المومن کا چاہنے والا تھا، وہی اس کی قبر بن گئی۔ حدیث رسول ہے، من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کا مزار بنا دیتا ہے۔ کوئی قبر پہ جائے نہ جائے، وہ علی کی ولایت دیکھ کر آسمانوں سے فرشتے بھیجتا ہے، جاؤ ولایت ہے تو رحمت تو ہونی چاہیے۔ توجہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن اگر امیر کی ولایت نہیں ہے، پورا شہر مل کے فاتحہ پڑھے، کوئی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ پورا شہر دعائیں کرے، اب جس نے جانا جہنم میں ہے، آپ کہتے رہیے اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جس نے اس دنیا میں ایک بھی کروٹ ڈھنگ کی نہ لی ہو، اسے آپ کہیں جی کروٹ کروٹ جنت میں تو نہیں ملے گی۔ اس کروٹ کروٹ جنت کے لیے شرط ولایت امیر ہے، بنا ولایت امیر کے کوئی تصور رحمت کا ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے آج جس امام حمام کی مجلس میں یہاں بیٹھے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولانا نے بھی اسی پیغام کو ہمارے سامنے رکھا اور بڑے حسین انداز میں فرمایا، ان فی کل وقت صلاۃ یصلیھا مصلیھا، کتاب کا حوالہ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال۔ جب جب نمازی نماز پڑھتے ہیں، ان فی کل وقت صلاۃ نماز، ہر نماز کے وقت میں جب مصلی، جب نماز گزار نماز پڑھتے ہیں، کتاب ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال، اس میں عقاب الاعمال میں منکر ولایت امیر المومنین کے عذاب اور عقاب کے بارے میں 23 حدیثیں نقل کی، ایک حدیث 7ویں 8ویں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں میں۔ جب جب نمازی نماز پڑھتے ہیں، معصوم کے جملے ہیں، ضائع مت کیجیے گا، پیغام کو آگے بڑھا رہا ہوں، جب جب نمازی نماز پڑھتے ہیں، فی بعض ھذا الخلق رحمت وفی بعض ھذا الخلق لعنت، خاتم مولا کے جملے، جب جب نمازی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ بعض نمازیوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور بعض نمازیوں پر، شرابیوں پر نہیں، چرسیوں پر نہیں، توجہ چاروں، نمازیوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اب نمازیوں پر رحمت آ رہی ہے، بھائی سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، نمازیوں پر رحمت آ رہی ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، نمازیوں پر رحمت ہی آنی چاہیے، نمازیوں پر رحمت نہیں آئے گی تو کس پہ رحمت آئے گی؟ لیکن نمازیوں پر جو لعنت آ رہی ہے، راوی کو اس لعنت نے پریشان کیا۔ توجہات ہیں کہ نہیں ہے؟ ایک تھوڑا سا ایک دریچہ معرفت کھولوں گا، اور تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو کھولیے خدا را، ان مجالس اعضاء کے صدقے میں اپنے نور میں، اپنی معرفت میں، اپنی طہارت میں اضافہ کیجیے۔ کوشش کریں کہ باوضو رہیں تاکہ یہ باتیں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آئیں، کیونکہ یہ باتیں بڑی خطرناک باتیں ہیں، بڑی، کان قریب لاؤ ذرا، میں تمہارے کان میں یہ بات بتاؤں، ایسی بات ہے، مائک پہ کرنے والی نہیں ہے یہ، لیکن میری بیوقوفی ہے کہ میں کر رہا ہوں، بیوقوفی کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دیکھیے ہمارا ذہن، ہمارے ذہن کی ایک چوننگ ہے، ہمارے ذہن کی ایک سیٹنگ ہے، اس سیٹنگ میں جب کہا جائے گا کہ بھئی شرابی پہ لعنت، تو ذہن قبول کرے گا، مسلمان معاشرہ ہے نا، چاروں طرف مساجد ہیں، مسلمان بستے ہیں، بستی مسلمانوں کی بستی ہے، اس بستی میں اگر یہ جملہ کہا جائے کہ شراب پینے والے پہ لعنت،
خاص طور پہ اگر شیعیان امیر المومنین ہو تو فوراً سے کہتے ہیں شرابی پہ لعنت. وجہ یہ کہ جب سر حسین ابن علی لایا گیا تو یزید اللعین شراب پی رہا تھا. اسی لیے جو علی کا شیعہ ہوگا اس کی شراب سے نفرت ہمیشہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. ایک عام مسلمان کی شراب سے نفرت کم. اور کیجئے جملوں پر. لیکن علی والے کی ہمیشہ شراب سے نفرت کئی گنا، کیونکہ یہ شراب توہین حسین ابن علی کے لیے لائی گئی تھی. شرابیوں کے مجمع کو شام کے بازار میں امیر المومنین کی بیٹی کے استقبال کے لیے لایا گیا تھا. علی والا ہمیشہ شرابی کا نام سنتا ہے لعنت کرتا ہے. تھوڑا سا میں نے کہا ایک معرفت کا درجہ کھولوں گا، سمجھیے گا مشکل بات ہے. تو شرابی پہ لعنت آپ کا ذہن فوراً قبول کرے گا. لیکن اگر کہا جائے نمازی پہ لعنت، میں نے کہا میں معرفت کا درجہ کھول رہا ہوں، مشکل بات ہے. بڑی توجہ، مجمع سنو گیا. نمازی پہ لعنت، آپ کہے گے کیسی بات ہو رہی ہے بھائی، نمازی پہ لعنت کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا ذہنوں کو کھولیے. جب لفظ آیا نمازی پر لعنت تو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ، ہر نمازی پہ لعنت بالکل غلط ہے. معصوم نے بھی کیا کہا؟ کچھ. اگر کوئی کہے کہ ہر نمازی پہ لعنت اور یہ توہین نماز کے زمرے میں آئے تو یہ دین سے خارج ہے. ایسے انسان کے برتن کو پاک کرنا ہوگا، کافر ہو جائے گا توہین نماز کرنے والا جو کہ ہر نمازی پہ لعنت. لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ کچھ نمازیوں پہ لعنت، غور سے سنو، ہو سکتا ہے وہ حجت خدا ہو سکتا ہے وہ موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ ہو. بعض نمازیوں پر رحمت ہے، بعض نمازیوں پر لعنت ہے. دریچہ معرفت یہ کھولنا ہے کہ یہ جن بعض نمازیوں پر لعنت ہے، آپ سٹ پٹائیں مت، پریشان مت ہو کہ شرابی پہ لعنت تو آپ کا ذہن فوراً قبول کر رہا ہے، لیکن بعض نمازیوں پر بھی لعنت کو آپ کا ذہن جلدی قبول کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے شراب کو زیادہ بڑی بری بات سمجھا ہے، جبکہ بغض علی کو آپ کے ذہن نے ابھی تک، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، خدا را دریچہ معرفت کو کھولیے. اس دنیا میں بغض علی سے بدتر کوئی مرض نہیں ہے. آسان کر دوں، تھوڑا سا. انسان قاتل ہو، انسان زانی ہو، انسان شرابی ہو، انسان دنیا کا بڑے سے بڑا کرمنل ہو، بخشش ہو جائے گی. ابھی خودکشیاں ہو رہی تھی، شاید خودکشی کرنے والا بھی بچ جائے گا، دشمن علی نہیں بچے گا، بھلے وہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہا. یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ شیعہ علی ابن ابی طالب کا 2 اور 2 4 والا عقیدہ ہے. ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی روزہ نہیں رکھا، ساری زندگی قرآن کے قاف کا مخرج بھی صحیح سے ادا کرنا نہیں آتا تھا، گھر میں پردہ نہیں تھا، گالم گلوچ، گانے، ڈرامے، فلمیں، ساری برائیاں موجود تھیں. ایک اچھائی تھی، علی کے نام کا نعرہ لگاتا تھا، امیر المومنین کو خلیفہ بلا فضل سمجھتا تھا، مجلسوں میں آ کے بیٹھ جاتا تھا. حیدری اگر اس اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر اس عقیدے کے ساتھ مر گیا کہ رسول کے بعد خلیفہ بلا فضل امیر المومنین ہے، جو علی کے حق کا غاصب ہے وہ لعنتی ہے. عقیدہ یہ تھا، لیکن خود جو ہے بہت بڑا مجرم تھا، کرمنل تھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو عقیدہ سنا رہا ہوں، مذہب شیعہ کا عقیدہ. اس کی بھی بخشش ہو جائے گی ساری بدعمالیوں کے باوجود عقیدے کی بیس پہ. اگر یہ توہین نہ کرے، میں نے پہلے جملہ کہہ دیا، اگر یہ نماز کی توہین، لہذا بچیے ان گمراہ، بدماش اور فاسق و فاجر لوگوں سے جو آپ کے درمیان بعض اوقات آ کے نماز کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، ان سے دور رہیے. اگر ایسے بن گئے تو پھر بچت نہیں ہے، پھر انسان کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے. پھر بھلے وہ کہتا رہے جی ہم عقیدے والے ہیں، عقیدے پہ سمجھوتا نہیں کرتے، نہ،
امام موسیٰ کاظم کے بابا نے آخری لمحے میں یہ کہا تھا جملہ، جو نماز کی توہین کرے گا، نماز کو ہلکا سمجھے گا، ہم اس کی بخشش نہیں کریں گے۔ توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا ان لوگوں سے دور رہے۔ ہاں نماز نہیں پڑھتا لیکن خواہش تو ہے نماز پڑھنے کی، نمازیوں کو اچھا سمجھتا ہوں، خاص طور پہ وہ نمازی جو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جس کے برابر میں امام بارگاہ بنی ہوئی ہے۔ توجہات ہے یا نہیں؟ بخشش ہے۔ لیکن اگر ساری زندگی نماز پڑھی ہے، ساری زندگی روزہ رکھا ہے، ساری زندگی تلاوتیں کی ہے، ساری زندگی حج اور عمرے نمٹاتا رہا لیکن دل میں علی نہ ہو، ایسے انسان کی کوئی بخشش، یہ اگر گیا تو سیدھا بنا کسی حساب کے، بنا کسی کتاب کے، اسٹریٹ اوے ٹورڈ دا ہیل، جہنم میں جاؤ۔ اس کے لیے جنت کا، اس کے لیے کوئی جو ہے راستہ ایسا نہیں نکلتا بھلائی کا۔ یہ اصلاً جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، کیونکہ جنت کی خوشبو کے لیے پہلے خوشبو ولایت امیر ہونا ضروری ہے۔ جب تک علی کی محبت دل میں نہیں ہوگی جنت کا کوئی تصور بھی۔ موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان فی کل وقت صلاة یصلیہا مسلیہا فی بعض هذا الخلق رحمت وفی بعض هذا الخلق لعنت۔ جب نمازی نماز پڑھتے ہیں تو بعض پر رحمت نازل ہوتی ہے، یہ تو ویلڈ ہو گئی، اور بعض پر لعنت ہوتی ہے۔ سوال رحمت کے بارے میں نہیں ہوگا، وہ تو بالکل صحیح اپنی جگہ پہ، سوال ہوگا لعنت کے بارے میں۔ راوی نے پوچھا وَلِمَا اللعنہ، مولا یہ لعنت کیوں نازل ہو رہی ہے نمازی کے اوپر؟ پلٹ کر میرے مولا نے فرمایا بسبب جحودہم حقنا وتکذیبہم ایانا، کیونکہ یہ ہمارے حق کا منکر تھا، ہمیں جھٹلاتا تھا۔ پتہ چل گیا نمازی نمازیں پڑھتا رہے لیکن اگر منکر علی ہو تو اللہ بھی لعنت بھیجے گا، فرشتے بھی لعنت بھیجیں گے، سب لعنت بھیجیں گے۔ اکبر، یہ بے شمار توجہات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ خدا نے اپنی زندگی کو جو پاک و پاکیزہ ہے مزید پاک و پاکیزہ بنائیے۔ پاک و پاکیزہ ہے یعنی کیا؟ دو جملے میں نے کہے۔ پاک و پاکیزہ ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور پاک و پاکیزہ بنائیے اس کا کیا مطلب ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے یعنی الحمدللہ آپ کے دل میں دشمنان اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو پاک و پاکیزہ ہے، یہ پاک و پاکیزہ زندگی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی دشمن اہل بیت کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں، آپ کی زندگی پاک و پاکیزہ ہے۔ اس کو مزید پاک و پاکیزہ بنائیے یعنی گناہوں سے بھی اجتناب کیجیے، ساری برائیوں سے بھی اجتناب کیجیے۔ جتنے پاک و پاکیزہ ہوں گے معرفت کے دریچے اتنے کھلتے جائیں گے۔ میں نے اسی ممبر سے عرض کیا تھا اور دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں، اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ انہیں بار بار ہونا چاہیے تاکہ پختہ ہوتی رہے، مضبوط سے مضبوط تر ہوتی رہے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پچھلے سال جہاں تک ذہن کام کر رہا ہے بندہ کی، پچھلے سال اسی ممبر سے، اور ذکر بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی کا تھا۔ اگر آپ دیکھیں ریکارڈ میں نجمی صاحب تو شاید وہ مجلس آپ کے ریکارڈ میں ہوگی جو میں نے پڑھی تھی، شہادت تھے امام ہفتوں کی، تو اس میں یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ ساتویں مولا کی زندگی کا آغاز ہی اس پیغام سے ہو رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے ایک طرف انتہائی پیغام ہوتا ہے کہ جی معصوم امام نے دنیا سے جانے سے قبل جو آخری جملہ کہا وہ یہ کہا، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک دفعہ حجت نے آتے ہی، جیسے ہی ولادت نورانیہ یا ظہور پر نور ہوا، آتے ہی یہ جملہ کہا۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ معصوم نے آتے ہی آمد نورانیہ پر ہی جملہ کہا۔ آپ کو ہر کتاب میں ملے گا جب آمد نورانیہ امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب یہ آمد ہوئی تو والدہ ماجدہ کا نام آپ سب جانتے ہیں، حمیدہ مصفات،
اور 128 ہجری میں ولادت نورانیہ ہے. جب یہ ولادت نورانیہ ہوئی تو انہوں نے نقل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ یہ نو مولود نورانی جب اس دنیا میں آیا تو اس نے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا، انگشت سبابہ شہادت کی انگلی، آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی محمد الرسول اللہ واشہد ان جدی امیر المؤمنین ولی اللہ ووصی رسول اللہ. اس طرح سب کی گواہی دیتے ہوئے یہ مولود نورانی آگے بڑھتا گیا. جب یہ جملے نقل کیے تو میرے چھٹے مولا نے فرمایا حاذہ امارۃ رسول اللہ، یہ جملے رسول کی نشانی ہے، او ولی رسول اللہ الامام بعد رسول اللہ، یا رسول کے بعد جو ولی یا جو امام آ رہا ہے اس کی نشانی ہے. ہر امام جب دنیا میں آتا ہے تو طریقہ یہی ہوتا ہے، شہادت کی انگلی اٹھاتا ہے، گواہیاں دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے تک جتنی گواہیاں ساری گواہیاں دیتا ہے، سارے اماموں کی گواہیاں. ہو گئی یہ بات، گفتگو کو غور سے سماعت فرمائیے گا. ایک شخص ہے اسی اثنا میں جب ولادت نورانیہ کا سلسلہ ہوا 3 دن لگاتار پورے مدینہ پورے مکہ کو چھٹے مولا نے کھانا کھلایا ہے. راوی کہتا ہے مجھے ملنا تھا چھٹے امام سے، کچھ سوالات کرنے تھے، تو جب میں اجازت لے کر معصوم کے حجرے میں داخل ہوا، پہلا پیغام زندگی کا دے رہا ہوں، ذہن میں محفوظ رکھیے گا اس کو، تو میں نے دیکھا جعفر صادق سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس نومولود کے گہوارے پر سرہانے پہ کچھ گفت و شنید چل رہی ہے، سرگوشیاں چل رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں. اچھا، رعب ایسا، جلال ایسا، ہیبت ایسی کہ میں خاموش کھڑا رہا. کافی دیر طویل گفتگو چلتی رہی، میرے اندر جرت نہیں ہو کہ میں آگے بڑھوں. جب وہ گفتگو ختم ہوئی چھٹے مولا نے فرمایا سلم علی الحجت من بعدی، آگے بڑھو اور جو میرے بعد حجت ہے اس پر سلام کرو. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، سمجھیے گا عقیدے کو. جو میرے بعد حجت ہے اس پر سلام کرو. کہہ رہے میں آگے بڑھا سلام کرنے کے لیے تو جھولے سے آواز آئی، گہوارے سے آواز آئی اذهب غیر اسم ابنتک، جاؤ جا کے اپنی بیٹی کا نام بدلو. پہلا حکم امامت کا، 7ویں مولا کا جھولے سے گہوارے سے پہلا حکم ہے، جاؤ جا کے اپنی بیٹی کا نام تبدیل کرو. وہ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا حمیرہ. کیا نام رکھا تھا؟ حمیرہ. ادھر جھولے سے آواز آئی اس کمسن کی، اس نومولود کی جو بھی گہوارے میں ہے کہ جاؤ جا کے بیٹی کا نام تبدیل کرو، یہ نام اللہ کو اللہ کے رسول کو پسند. ادھر گہوارے سے آواز آئی، ادھر جعفر صادق نے کہا انتہے الی امرہ ترشد، اس کی بات مانو ہدایت اسی میں ہے. دیکھیے امام ہفتم کی زندگی کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ دشمنان اہل بیت کے نام بھی تمہارے گھروں میں نہیں ہونے چاہیے. جب ان کا نام تمہارے گھروں میں نہیں ہونا چاہیے تو ان کی عادتیں، ان کی حرکتیں، ان کا مزاج. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ. معصوم کو نام گوارا نہیں ہے دشمن اہل بیت کا نام تمہارے گھر میں آئے. معصوم کو یہ گوارا ہوگا جو دشمنان اہل بیت کی گندی عادتیں ہیں وہ تمہارے گھر میں ہو. امام موسیٰ کاظم کی مجلس میں بیٹھے ہو، خدا را کچھ تو خوف کرو. اب یہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، میرا موضوع سخن اب یہ نہیں ہے، میں نے اشارہ کیا خالی. کون سی عادات ہے جو دشمنان اہل بیت کی جو ہمارے گھروں میں رائج ہیں؟ کبھی آپ ڈھونڈتے پھریے، کبھی موقع ملا تو اس پہ کوئی درس ہوگا، کوئی لیکچر ہوگا تو میں عرض کروں گا. دشمنان اہل بیت کی عادتیں ہمارے گھروں میں. ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری عادتیں کسی ایک ہی گھر میں ہیں، تتر بتر متفرقہ.
ایک ہو سکتا ہے میرے گھر میں ہو، ایک آپ کے گھر میں ہو، ایک ان کے گھر میں، اس طریقے سے، لیکن اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ پیغام ہے بہت بڑا. جب معصوم کو دشمن اہل بیت کا نام گوارا نہیں ہے کہ وہ شیعہ علی کے گھر میں ہو، تو ان کے اخلاق، ان کی صفات، ان کی باتیں، ان کی چیزیں وہ معصوم کو کیسے گوارا ہوں گی کہ ایک شیعہ امیر کے گھر میں آ جائے؟ اس کا مزاج جو ایک شیعی مزاج ہے وہ اموی مزاج بن جائے، بنو امیہ والا، بنو عباس والا، دشمنان اہل بیت والا. کیا میرے مولا کو یہ گوارا ہوگا؟ ایک اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں، یہ جتنے حرام کام ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی، آپ سمجھ جائیے خود ہی، جتنے حرام کام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے کہ نہیں؟ غیبت حرام ہے کہ نہیں؟ ٹونٹنگ حرام ہے کہ نہیں؟ یہ سارے کے سارے جو حرام کام ہیں یہ دشمنان اہل بیت کا مزاج ہے. بس آسان کر دیا میں نے، آپ سمجھ جائیے. حرام کیوں نہ کرے؟ فلاں حرام کا فلاں سائیڈ افیکٹ ہے، چھوڑو سائیڈ افیکٹ کو. حرام اس لیے نہ کرو، جتنے حرام کرو گے اتنا علی و اولاد علی سے دور ہوتے جاؤ گے. اور یہ کافی ہے کہ نہیں؟ معصوم جسے نام تک تمہارے گھر میں گوارا نہیں، اسے دشمنوں کے کام تمہارے گھر میں گوارا ہوں گے. گھر جا کر نام تبدیل کرو. اب اگر میرے گھر میں حرام ہو رہا ہے، مولا مجھ سے نہیں کہیں گے یہ ہمارے دشمنوں کا کام ہے، تمہارے گھر میں کیا کر رہی؟ تبدیل کرو، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ساری زندگی امام ہفتم نے پیغامات دیے، اور ان پیغامات کا تعلق بڑا گہرا تعلق ہے ولایت امیر سے اور بغض دشمنان اہل بیت سے. بہت ساری مثالیں، بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں، دامن وقت میں اب گنجائش نہیں، میرا پونا گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے. بعض کو انتہائی اختصار کے ساتھ سمیٹتے ہوئے ایک چیز، آخری پیغام گفتگو مکمل، جو معصوم نے اپنی زندگی میں برملا، بارہا، مسلسل، مکرر، بار بار بیان کی، وہ ہے شیعیان علی کی خدمت. شیعیان علی کی خدمت کرنا. میں آپ کی خدمت کروں، آپ میری خدمت کریں، انشاءاللہ ہم دونوں شیعہ ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں. اور اگر یہ خدمت ہے تو رضایت ساتھ مولا کی طرف سے، کہا ایسے شیعہ سے میں راضی ہوں جو شیعوں کی خدمت کرتا ہوں. علی ابن یقطین ہارون رشید کا وزیر تھا کہنے کو تو، لیکن امام ہفتم نے کہا دیکھو میں تمہارے وزیر بننے پہ صرف ایک کنڈیشن میں راضی ہوں. مجھے نہیں معلوم یہاں پہ الیکشن میں حصہ لینے والے لوگ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، لیکن اگر بیٹھے ہیں تو وہ اس پیغام کو کان کھول کر سن لیں. اس منبر کا پیغام ہے، یہ در معصوم سے نکلا ہوا تحفہ ہے آپ کے لیے، کہ اگر آپ الیکشن میں جا رہے ہیں تو خبردار خبردار دشمنان سیدہ کی خدمت کی جگہ علی والوں کی خدمت کرنا. اگر علی والوں کی خدمت کی تو زندگی اچھی گزرے گی، اگر علی والوں کی خدمت نہیں کی یا نیت نہیں کی خدمت کرنے کی تو زندگی برباد ہے. علی ابن یقطین ہمارے شیعوں کی خدمت کرو، علی ابن یقطین ہمارے شیعوں کی خدمت کرو، ورنہ تو میں راضی نہیں ہوں. علی ابن یقطین امیر آدمی تھا، وزیر تھا، امیر تھا، کبیر تھا، رئیس تھا، پیسے والا تھا. اس نے مولا کے فرمان پہ خوب عمل کیا. حج پہ جاتا تھا، 1000 بندوں کا گروپ بناتا تھا. یہ ایک گروپ میں 1000 بندہ، سارے کے سارے سب شیعہ امیر المؤمنین. اب ماشاءاللہ کراچی کے شیعہ ایسے ایسے مسئلے پوچھتے ہیں، واقعا شرم آتی جواب دیتے ہوئے. ہے شیعہ، مجھ سے مجھے فلاں کو بھیج دو جو شیعہ نہیں ہے، فلاں کو بھیج دو میرے پہ اماں کی طرف سے. تو خدا کو خوف کرو بھائی، تم کس بات کے شیعہ ہو؟ تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ شیعہ ماں کی طرف سے عمرہ کرنے والا بھی شیعہ ہونا چاہیے؟ اتنا سینس تو ہونا چاہیے. یہ کھانا کھلانا ہے تو شیعہ مدرسے کی جگہ کسی اور جگہ کھلا کے ثواب مل جائے گا نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. اس سے زیادہ واضح اور کیا کو نہیں ملے گا. جب امیر المومنین کے شیعہ موجود ہوں تو دوسروں کو پوچھنا بدتمیزی ہے، دوسروں کو پوچھنا بے ادبی ہے. اے علی ابن یقطین ہمارے شیعوں کی خدمت کرو. اب جملے سنیے، مجلس ختم ہو گئی. میں ضمانت دیتا ہوں اگر تم نے میرے شیعوں کی خدمت کی، 3 تکلیفیں تمہیں کبھی نہیں پہنچیں گی. ایک، زندان کی تکلیف، تم قید میں کبھی نہیں جاؤ گے. لوہے کی سختی تمہارے بدن تک نہیں پہنچے گی. فقر اور فاقہ تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ یا ابا الرضا، صلی اللہ علیہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض،
صلی اللہ علیہ یا باب الحوائج الی اللہ یا موسیٰ الکاظم، آپ نے علی ابن یقطین کو ضمانت دی ہے کہ علی ابن یقطین میرے شیعوں کی خدمت کرو، تمہارے گھر میں فقر داخل نہیں ہوگا۔ میں روایت پڑھوں، گریہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ وہی موسیٰ کاظم ہے جس کے گھر میں جب اسی موسیٰ کاظم کی بیٹیاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی، ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر نہیں تھی۔ اول وقت میں ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، پہلے ایک بیٹی نماز پڑھتی تھی، چادر ایک ہے، پھر دوسری بیٹی، پھر تیسری، پھر ساتویں، اس طریقے سے۔ علی ابن یقطین میرے شیعوں کی خدمت کرو، تمہارے گھر میں فقر نہیں آئے گا۔ علی ابن یقطین میرے شیعوں کی خدمت کرو، لوہے کی سختی تم تک نہیں پہنچے گی۔ السلام علی ذی الساق المردود، زیارت کا جملہ ہے۔ سلام ہو اس امام پر کہ جس کی پنڈلی کا گوشت زنجیروں اور بیڑیوں کی سختی کی وجہ سے نرم ہو چکا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مردوز لغت عرب میں رضا کا معنی ہے پیسنا، کوٹنا۔ نہ جانے کیسی بیڑیاں تھی، نہ جانے کیسے کسا گیا تھا۔ اگر میں نے روایت نہ دیکھی ہوتی میں نہ پڑھتا، کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، میں سنی سنائی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ شیخ عباس قمی نے فرق الشیعہ سے نقل کیا ہے کہ ساتویں مولا نے دنیا سے جانے سے قبل وصیت کی تھی کہ مجھے انہی بیڑیوں میں دفنایا جائے۔ وہ بیڑیاں اتاری نہیں گئی تھی، اور جملہ یہ تھا کہ میں اپنی ماں کو جا کے دکھاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ علی ابن یقطین میرے شیعوں کی خدمت کرو، تمہیں کبھی زندان نہیں جانے دوں گا۔ وہ جس نے علی ابن یقطین سے وعدہ کیا کہ تو کبھی قید میں نہ جائے گا، میرے شیعوں کی خدمت کر، اس کے بارے میں تاریخ نے لکھا کون ینقل من سجن الی سجن۔ موسیٰ کاظم کی ساری زندگی ایک قید سے دوسری قید، دوسری قید سے تیسری قید۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ ہے حجت خدا، قید خانے میں صعوبت برداشت کی۔ 128 ہجری کی ولادت نورانیہ، 179 179 رجب کا مہینہ، مدینہ منورہ، حالت نماز میں اپنے جد کی قبر کے پاس سے ہارون رشید کے کہنے پر کھینچتے ہوئے موسیٰ کاظم کو لے جایا گیا۔ جیسے حسین کے جانے پہ مدینہ اجڑا تھا، ویسے موسیٰ کاظم کے جانے پہ مدینہ اجڑا۔ اجرکم علی اللہ، بڑی بے حرمتی کے ساتھ، میرے پاس الفاظ نہیں میں بیان کر سکوں، موسیٰ کاظم کو لے جایا گیا، بڑی سختیوں کے ساتھ، بڑی اذیتوں کے ساتھ، مسلسل قید، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس۔ اور قید تبدیل کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے تبدیل ہوتی تھی کہ جو پہلا داروغہ ہوتا تھا زندان، جو پہلا زندان بان ہوتا تھا، وہ تھوڑی نرمی شروع کر دیتا تھا۔ صرف اس وجہ سے قید تبدیل ہوتی تھی کہ اگلا جو داروغہ قید خانہ ہوگا وہ زیادہ تکلیفیں دے گا۔ آخری قید خانہ سندھی ابن شاہک کا ہے۔ سندھی ابن شاہک نے وہ مظالم ڈھائے۔ ہارون الرشید ملعون کے کہنے پر ایک حسین و جمیل عورت کو قید خانے میں بھجوا دیا گیا، جو گلوکارہ بھی ہے، جو رقاصہ بھی ہے، صرف اس نیت سے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ عبد صالح، یہ سجدوں میں راتیں گزارنے والا، یہ سجدوں میں پورا دن گزارنے والا، یہ کئی گھنٹوں کے طویل سجدے کرنے والا کیسے اپنی عبادت کو جاری رکھ سکے گا۔ چند دنوں بعد جب قید خانے کا دروازہ کھولا گیا، دیکھا وہ عورت بھی سجدے میں گری پڑی ہے۔ سبوح قدوس، تجھے کیا ہو گیا ہے؟
کہ مجھے اس عبد صالح نے عبادت کا سلیقہ سکھایا، ساری زندگی عبادت کرتی رہی، اسے بھی قید خانے میں رکھا گیا کہیں یہ باہر نکل کے ماحول کو خراب نہ کرے۔ وہ جو قید خانے کی صعوبتیں جھیل رہا تھا، اس نے ایک دعا سکھائی ہے مومنوں کو، آپ نے دعا بارہا پڑھی ہوگی، لیکن آج اس ماحول میں آپ شہادت کی مجلس سننے بیٹھے، یہ سارے مصائب سن لیے، زندگی کے رنج و علم سن لیے، اب یہ جملہ سنیے، یہ موسیٰ کاظم کا جملہ ہے جو نماز کے آخری سجدے میں اکثر مومنین پڑھتے ہیں، آخری سجدے میں، اللہم انی اسألک الراحت عند الموت، بار الہ مجھے موت کے وقت سکون دینا۔ یہ جملہ تب سمجھ میں آئے گا جب موسیٰ کاظم کی زندگی کی مصیبتیں سمجھ میں آئے گی۔ جس نے ساری زندگی قید خانے میں گزاری ہو، یہ اس کا جملہ ہے، بار الہ مجھے موت کے وقت راحت چاہیے، مجھے موت کے وقت سکون چاہیے۔ عزادارو، اسے 30 کھجوروں میں زہر دیا گیا۔ سندھی ابن شاہ کے ملعون لوگوں کو لے کر آیا، 60-70 بندوں کو بغداد کے، دیکھو موسیٰ کاظم کو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ لوگ آئے، کہا کہ اس کاغذ پہ دستخط کرو، ہم نے موسیٰ کاظم کو زہر نہیں دیا ہے۔ سیدوں سے معذرت کے ساتھ یہاں موسیٰ کاظم کے خشک لب ہلے۔ سید مجھے معاف کریں گے اس جملے پہ، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، مجھ سے گلہ نہ کرنا کہ علامہ صاحب، مولانا صاحب یہ نہ پڑھا کیجئے۔ میرے مولا کے خشک لب ہلے، کہا دیکھو اس کاغذ پہ دستخط نہ کرنا، مجھے زہر دیا گیا ہے کھجوروں میں، آج رات تک میرا پورا بدن سرخ ہو جائے گا، کل میرا بدن مکمل زرد ہو جائے گا، اس سے اگلے دن میرا بدن سفید ہو جائے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ موسیٰ کاظم نے یہ جملے کہے، کچھ شیعہ رونے لگے، کچھ نے دستخط کیا، کچھ نے دستخط نہیں کیا۔ جب وہ سب چلے گئے، ایک لکڑی اٹھائی سندھی ابن شاہک نے، میرے مولا کے بدن پہ جو مارنا شروع کی۔ اجرکم علی اللہ، گریہ کرتے جائیے، ماتم کرتے جائیے، بڑے سخت جملے۔ چیخیں بلند ہوئی، موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ زندان میں نہ جانے زین العابدین پہ کیا گزرا ہوگا، اب یاد کر رہے ہوں گے موسیٰ کاظم۔ اجرکم علی اللہ۔ چند دنوں بعد بغداد کے پل پر 4 مزدور ایک تختہ لیے کھڑے تھے، ہذا امام الرافضہ، یہ رافضیوں کا امام ہے۔ میں نے ایک منظر دیکھا ہے، میں منظر آپ کو سنا رہا ہوں، میری مجلس ختم ہو گئی، مصائب مکمل ہو گئے۔ وہ منظر یہ ہے کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے، جب کسی کے گھر میں جنازہ اٹھتا ہے تو چہرہ ہر ایک کو نہیں دکھاتے، چہرہ مخصوص لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، قریبیوں کو دکھایا جاتا ہے، پورے محلے کے لیے چہرہ نہیں کھولا جاتا۔ ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، قریبی چہرہ فوراً سے کفن کا ایک حصہ اٹھایا، چہرہ دکھایا اور اس کے بعد بند کر دیا کہ بس ہو گئی زیارت، دیکھ لیا۔ یہ اس غریب کا لاشا ہے، واللہ العلی العظیم، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر کتاب میں نہ لکھا ہوتا میں نہ پڑھتا۔ یہ اس غریب کا لاشا ہے جس کا لاشا بغداد کے پل پہ پڑا تھا، ہر گزرنے والا کفن اٹھا اٹھا کے دیکھتا تھا، یہ کس کا لاشا؟ یہ شیعوں کا امام، یہ رافضیوں کا امام۔ کسی نے پہچان لیا، ارے یہ تو ہمارے مولا کا جنازہ ہے، دوڑتا ہوا گیا، شیعوں کو جمع کیا، آؤ شیعوں آ جاؤ، یہ ہمارا آقا ہے، یہ ہمارا مولا ہے جو قید خانے میں مارا گیا۔ شیعہ آگے بڑھے، کفن لے کر آئے جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا تھا، پھولوں کی برسات ہوئی، مشک و عنبر کو لایا گیا۔ میں کہوں گا موسیٰ کاظم، تیرا لاشا بغداد کے پل پہ پڑا رہا، لیکن پھر کفن لایا گیا، پھول برسائے گئے، لیکن وہ غریب کربلا تھا جس کا لاشا کوئی اٹھانے والا
کی خاک اڑ رہی تھی، زین العابدین ٹکڑے چن رہا.